بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دجال کے بارے میں کبھی تصور کیا ہو کہ وہ دیکھنے میں کیسا ہوگا؟ قیامت کے دن تک دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ نہ واقع ہوا ہے اور نہ ہی واقع ہوگا۔ آج اس ویڈیو میں قیامت کی عظیم اور ہولناک نشانیوں پر گفتگو کریں گے، جس سے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سارے انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو ڈرایا ہے اور اس کی ظاہری صفات کو بیان کیا ہے اور اس سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ جی ہاں، وہ دراصل دجال کا ظہور ہے، جسے اللہ رب العالمین انسانوں کی آزمائش کے لیے بھیجے گا اور جس سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ فتنہ اور اس فتنے میں آنے والی سب سے پہلے عورتیں ہی ہوں گی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تک دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ نہ واقع ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا۔ دجال کے معنی خلط ملط کر دینے والا، جھوٹا، شاطر اور چال باز ہے۔ دجال کو دجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حق کو باطل کے ذریعے ڈھانپ دے گا۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ اپنے جھوٹ، تلبیس اور شاطرانہ چالوں کی وجہ سے اپنے کفر کو لوگوں سے چھپا لے گا۔ دجال کی صفت کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے۔ دجال اولاد آدم میں سے ہے، اس کا نکلنا برحق ہے اور اس دنیا میں موجود البتہ کسی جگہ ہے۔ اس کی بابت اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ دجال کی بے شمار صفات احادیث میں بیان کی گئی ہیں تاکہ لوگ اسے پہچان لیں اور اس کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ دجال کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ جوان ہوگا، مرد ہوگا، سرخ ہوگا، پست قد ہوگا اور اس کی پیشانی کشادہ ہوگی، سینہ چوڑا ہوگا، اس کی داہنی آنکھ خراب اور پچکے ہوئے انگور کی مانند ہوگی، اس کی آنکھ پر موٹا ناخن ہوگا، وہ بانجھ ہوگا، اس کی اولاد نہ ہوگی، اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، جبکہ کافر اور بدبخت لوگ اس کی صفات کو جاننے کے باوجود بھی اسے نہ پہچان سکیں گے اور اس کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔ صحابہ کرام فتنہ دجال سے کس قدر خائف اور لرزاں تھے، اس کا صحیح اندازہ حضرت اوس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے ہوتا ہے، جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صبح کو دجال کا ذکر کیا تو کبھی اس کو گھٹایا، کبھی اس کو بڑھایا، یہاں تک کہ گمان ہوا کہ دجال ان درختوں کے جھنڈ میں آ گیا ہے۔ پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شام کو گئے تو آپ نے ہمارے چہروں پر اس کا اثر معلوم کیا، یعنی ڈر اور خوف۔ پھر آپ نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دجال کا ذکر کیا اور اس کو گھٹایا اور بڑھایا، یہاں تک کہ ہم کو گمان ہو گیا کہ دجال کھجور کے ان درختوں میں موجود ہے، یعنی اس کا آنا بہت قریب ہے۔ ایک دن جب مجلس نبوت میں فتنہ دجال کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کے جانسار اس کی سنگینی کو بھانپ کر پس مردہ ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف و وحشت طاری ہو جاتی ہے اور انہیں یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ شاید وہ ان کا نوالا بننے والے ہیں۔ جی ہاں، یہ فتنہ ہی فی الواقع نہایت دلدوز اور روح فرسا ہوگا، اور اگر اس تمام تر زمن میں ان عورتوں کی بات کی جائے جو کہ اس کے فتنے میں آنے والی ہوں گی، اور سب سے پہلی عورتیں وہ ہوں گی جو کوئی بھی شخص جان سکتا ہے۔ حقوق نسواں کے نام پر عورتیں جس قدر بے حیائی، بدکاری، فحاشی اور مکاری کو اپنا رہی ہیں، اور وہ کسی بھی باشعور انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی تباہی کی دستک ہے۔ جو ایمان صاحب ہیں وہ اس دستک کو بخوبی سمجھ رہے ہیں، ساتھ ہی مسلم معاشرے کو اس کی تباہی سے آگاہ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا بھر میں جو زن زمین
اور زر اور نام و نمود کا فتنہ پھیلا ہوا ہے، وہ اس خوفناک تباہی کا ساز و سامان ہے۔ یہاں زمین زر سے مراد زنا، قتل، غارت گری اور لوٹ مار جیسے کبیرہ گناہ ہیں، جن کا عروج قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ اس قدر تیزی سے پھیلتے ہوئے فتنے آمد دجال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور دجالی فتنوں سے جڑی وہ تمام باتیں، نصیحتیں یاد آ رہی ہیں جو ہم اپنے بزرگوں سے سنا کرتے ہیں کہ دجال کا خروج قیامت کے عنقریب عراق اور شام کے درمیانی راستے سے ہوگا، اور اس کی آمد سے قبل ہی اس کی آمد کی تمام نشانیاں ایک ایک کر کے ظاہر ہونے لگیں گی۔ وہ ایک آنکھ والا کانا ہوگا جس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، اور وہ دنیا کے آنے کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا، بارش برسائے گا، مردوں کو زندہ کرے گا، دنیا ہی میں اپنی جنت اور دوزخ بنائے گا، اور اس فتنے میں آنے والی سب سے پہلے عورتیں ہوں گی۔ یہ بات احادیث مبارکہ کی روشنی میں ثابت ہے کہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کی طرف سب سے زیادہ عورتیں ہی جائیں گی، یہاں تک کہ آدمی اپنے گھر میں اپنی ماں، چچی، بہن، بیوی، بیٹی کو اس ڈر سے باندھ دے گا کہ کہیں وہ دجال کی طرف نہ چلی جائیں، جبکہ دجال کے لشکر میں بھی عورتوں کو نمایاں حیثیت حاصل ہوگی، یہاں تک کہ دجال کی اسپیشل سیکیورٹی یعنی کہ خاص حفاظتی دستے میں بھی ایک عورت ہی ہوگی جس کا لقب لیبا ہوگا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، دجال جہاں بھی جانے کا ارادہ کرے گا تو ایک لیبا نامی عورت اس سے قبل وہاں پر جا کر لوگوں سے کہے گی کہ دجال تمہاری طرف آ رہا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو اور اس کی مخالفت کے نتائج سے خبردار رہو۔ اللہ اس فتنے سے ہر مومن مسلمان مرد اور عورت کو محفوظ رکھے۔ اگر بات کی جائے دجال کی، اس کے خروج کی اور ظہور دجال کی جگہ کی، تو دجال کا خروج مشرق کی ایک سرزمین سے ہوگا جسے خراسان کہتے ہیں، وہ اصفہان کے قبیلہ یہودیہ میں سے ہوگا۔ اصفہان مغرب میں ایک شہر ہے جسے آج شہرستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سنن ترمذی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال مشرق کی ایک سرزمین خراسان سے نکلے گا، اس کا ساتھ دینے والی ایسی قوم ہوگی جن کے چہرے موٹے چوڑے ہوں گے، یعنی گول مٹول موٹے جیسے ترک لوگ ہوتے ہیں۔ دجال زمین پر 40 دن تک رہے گا، جس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینہ کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، باقی ایام عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ گو کہ ہمارے دنوں کے حساب سے دجال 1 برس 2 ماہ 14 دن رہے گا۔ اس کی چال مینا کی سی ہوگی جس کو ہوا پیچھے سے اڑاتی ہے۔ وہ سرزمین جہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہر ملک میں داخل ہوگا اور لوگوں کو اپنے فتنہ سمانی سے گمراہ کرے گا، سوائے مکہ اور مدینہ المنورہ کے، کیونکہ فرشتے اس کی نگہبانی پر مامور ہوں گے، جیسا کہ صحیح مسلم میں دجال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسیح الدجال نے کہا، پھر میرا خروج ہوگا تو میں زمین کی سیر کروں گا، میں کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا، 40 دن میں ہر جگہ پہنچ جاؤں گا، صرف مکہ میں داخل نہ ہو سکوں گا کیونکہ وہ دونوں کے دونوں مجھ پر حرام ہیں۔ جب میں ان میں سے کسی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا، ایک فرشتہ ننگی تلوار سونتے ہوئے میرے سامنے آئے گا جو مجھے اس میں داخل ہونے سے باز رکھے گا، اور اس کے ہر راستے پر فرشتے متعین ہوں گے جو اس کی نگہبانی کر رہے ہوں گے۔ اس طرح یہ بھی ثابت ہے کہ دجال مسجد طور اور مسجد اقصیٰ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ دجال کے تابعداروں کی بات کی جائے تو دجال کے اکثر تابعدار یہود، ترک اور دیہاتی ہوں گے۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ دجال کی تابعداری اصفہان کے 70,000 یہودی کریں گے۔ اس طرح مردوں کی نسبت عورتیں اس کی زیادہ تابعدار ہوں گی، کیونکہ وہ بہت جلد کسی بات سے متاثر ہو جاتی ہیں اور ان میں بھی جہالت کا غلبہ ہوتا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ دجال کی طرف نکلنے والوں کی اکثریت عورتوں کی ہوگی، جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی اور اپنی پھپھی کو رسی میں باندھ دے گا کہ مبادا وہ دجال کے پاس نہ چلی جائیں۔ اور جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، اس وقت سے لے کے
क़यामत तक सबसे बड़ा फितना दज्जाल का होगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके साथ ऐसे अजीम ख्वारक पैदा फरमाएगा जिससे अक्ल खुर्द मबहूत और हैरान होकर रह जाएंगे। जैसे मुर्दे को ज़िंदा कर देना, ज़मीन का ख़जाना निकालना, पानी बरसाना, गल्ला उगाना वार्द हुआ है। और इसके साथ साथ जन्नत और जहन्नम भी होंगे, और इसकी जन्नत दर हकीकत जहन्नम होगी।